اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر پورا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ کہ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے، اور خدا مجسم نے جب پہلی مرتبہ صلیب پر چڑھتے ہی پہلی مرتبہ جب اپنا منہ کھولا تو یہ کلمہ کہا یا یہ الفاظ کہے کہ اے باپ انہیں معاف کر۔ اس کو آپ اس کو ایک دعا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے باپ سے دعا کی، اور یہ دعا اس نے کس کے لیے کی، اس پہ ہم تھوڑی دیر میں غور کریں گے۔ خدا یسوع کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت دعا کرنا تھا۔ وہ بہت دعا کرتا تھا، اور وہ دن اور رات اور ہر وقت بھی دعا کیا کرتا تھا۔ اس کی تعلیم، اس کی فطرت اور اس کا کردار، اس کی تعلیم کیا تھی؟ معاف کر دینے کی تھی۔ وہ اپنے شاگردوں کو، جب اس کے شاگرد اس سے پوچھتے تھے تو وہ ان کو کہا کرتا تھا کہ ایک دوسرے کو معاف کرو۔ ایک دفعہ پطرس رسول نے اس کو کہا، یسوع میں اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ یہ متی 18 باب اور 21 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تو یسوع نے اس کو کہا کہ اپنے بھائی کو 7 کے 70 مرتبہ معاف کرو۔ اور پھر بہت سے لوگوں کے وہ کہا کرتا تھا، جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، یا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس کی تعلیم تھی متی 5 باب اس کی 44 آیت میں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ سو معاف کرنے کی صرف یسوع میں تھی، اس کی نیچر تھی، اس کی فطرت تھی، اور اس نے صلیب پہ چڑھ کے ایز اے رول ماڈل ہمیں یہ بتایا کہ وہ ایک معاف کرنے والا خدا تھا اور نجات دہندہ تھا۔ اپنے مشن کے آخری مرحلے میں وہ صلیب پہ آتا ہے، اور صلیب پہ آتے ہی وہ اپنے باپ کو یہ فرماتا ہے کہ باپ، جس کام کے لیے تو نے اس جگہ پہ مجھے بھیجا تھا، اس دنیا میں بھیجا تھا، اس کام کو کرنے کا یہ میرا آخری مرحلہ ہے، اور میں اسی لیے آیا تھا، اور اب تو ہم سب کو، یہ سب لوگوں کو معاف کر۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ معافی صرف ان لوگوں کے لیے مانگی گئی تھی جو کہ پچھلی رات سے یسوع کو دکھ دے رہے تھے، مار رہے تھے اور اس کی ہتک کر رہے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ معافی صرف ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے پچھلی رات سے اس کو ستایا تھا، تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اس کلمے کے بعد یسوع کو معاف کیے تھے؟ یعنی جس نے کڑوا سرکہ یسوع کو پلایا تھا، یا جس نے یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا تھا، یا جن سپاہیوں نے یسوع کے کپڑوں پہ کوڑا ڈالا تھا، پھر ان کا کیا ہوگا؟ دراصل پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ معافی ہم سب لوگوں کے لیے تھی، ان لوگوں کے لیے بھی تھی جنہوں نے اس کو ستایا تھا، اور ہم بنی نوع انسان کے لیے تھی، اور یہ وہ معافی تھی جو بالکل شروع میں پیدائشی سے ہم گناہ میں جب پڑ گئے تھے تو یہ معافی سب بنی نوع انسان کے لیے خداوند نے ہمارے لیے مانگی۔ اب معافی مانگنے کا کیا طریقہ تھا؟ وہ بااختیار تھا، اس کی وہ بہت دفعہ لوگوں سے وہ بچ جایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر لازر قبر سے نکل آیا تھا، اس کی آواز پہ ایک چھوٹی لڑکی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ مر گئی تھی، لیکن یسوع کی آواز سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
اور حتیٰ کہ لولے اور لنگڑے مردہ اعضا اس کے نام پہ کام کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ وہ بہت سارے لوگوں سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن یہ اس کی نیچر نہیں تھی، یہ اس کی تعلیم نہیں تھی۔ اور ایک دفعہ اس نے پطرس کو گتسمنی کے باغ میں، جب پطرس نے ایک سپاہی کا کان اڑا دیا تو خداوند نے اس کو کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے، اگر میں حکم کروں، اگر میں درخواست کروں تو میرا باپ میرے لیے 12 تمن فرشتے بھیج دے جو کہ میری حفاظت کریں یا مجھے پروٹیکٹ کریں، اور 1 تمن میں 6000 فرشتے ہوتے ہیں، تو یہ 72,000 اینجلز آ کے اس کی حفاظت کر سکتے تھے اس وقت۔ لیکن خداوند نے یہ نہ چاہا، بلکہ وہ اس نے چاہا کہ وہ لوگوں سے بچ جائے۔ اور بہت دفعہ اس کلام میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ کب لوگ اس کے پیچھے تھے، اس کو مارنا چاہتے تھے، وہ اس کی بہت سے فقی اور فریسی جو تھے وہاں اس وقت کے روحانی پیشوا تھے، وہ خداوند یسوع کی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو وہ اس کو مارنا چاہتے تھے۔ خاص طور پہ لوکا 6 باب اس کی 11ویں آیت میں جب یسوع نے سبت کے دن ایک سوکھے ہاتھ والے آدمی کو ٹھیک کیا تو فریسی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں۔ اور ایک دفعہ عبادت خانے میں تعلیم دیتے ہوئے لوکا 4 باب اس کی 29 اور 30 آیت میں سب لوگ غصے سے بھر جاتے ہیں اور انہوں نے یسوع کو شہر سے باہر نکال دیا اور ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کے اس کو سر کے بل گرا دینا چاہتے تھے، لیکن یسوع وہاں سے بچ کے نکل گیا۔ اور متی 8 باب اس کی 34 آیت میں لوگوں کے کہنے سے اس نے شہر کی سرحد کو چھوڑ دیا۔ کیا یسوع ان سب سے ڈرتا تھا؟ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کے ساتھ جو اصول ٹھہرا تھا وہ بے عیب قربانی دینے کا اصول ٹھہرا تھا۔ خداوند بچتا رہا، وہ ہٹتا رہا تاکہ وہ جسمانی طور پہ بھی بے عیب رہے، روحانی طور پہ وہ بے عیب تھا، کیونکہ اس نے بدلہ نہیں لیا تھا، وہ بدلہ نہیں لیتا تھا، وہ معاف کر دیتا تھا، لیکن جسمانی طور پہ بھی وہ بے عیب رہا، اور وہ آج کے دن تک بے عیب رہا کہ اس کے جسم پہ کوئی بھی چوٹ نہ لگے، اور وہ اس بے عیب ہو کر وہ صلیب پر چڑھے اور ہمارے لیے وہ کفارہ دے۔ پاک کلام ہمیں خداوند یسوع کے بے عیب کے ایز اے برے کے طور پہ اس کو پیش کرتا ہے، اور کیونکہ یہی اصول ٹھہرا تھا شروع سے، جبکہ بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ رہے تھے تو خدا باپ نے موسیٰ کو کہا تھا کہ یہ ایک بے عیب برا لیا کریں اور اس کو میرے لیے ذبح کیا کریں تاکہ قربانی ہو۔ اسی طرح یسایہ 53 اور اس کی 7 باب میں لکھا ہے یسوع کو ایسے برے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں وہ خاموش رہتا ہے، اسی طرح یسوع بھی خاموش رہا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اس کو برے کے طور پہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یوحنا پہلے باب اس کی 29ویں آیت میں کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پالوس رسول اسے کہتا ہے، برا کہتا ہے، وہ کہتا ہے پہلا پطرس اس کا پہلے باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں کہتا ہے کہ جو ہمارا چال چلن باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے ہماری خلاصی صرف اس بے عیب اور ایک بے داغ برے کے خون سے ہوئی۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں مکاشفہ 5ویں 6 7ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 17ویں 19ویں 21ویں اور 22ویں باب میں سب جگہ پہ یسوع کو برے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ وہ برا تھا جس نے بے عیب ہو کے ہمارے لیے قربانی دینی تھی، اور باپ کے ساتھ اصول یہ ٹھہرا تھا کہ وہ صلیب پہ چڑھ کے ہمارے لیے معافی مانگے گا۔ میرے عزیزوں، قربانی ہو گئی، باپ نے یسوع کی قربانی قبول کر لی اور یسوع نے وہ گڑھا پور کر دیا جو ہمارے اور باپ کے درمیان تھا۔
اور باپ نے وہ پردہ پھاڑ دیا، اوپر سے لے کے نیچے تک وہ پردہ پھاڑ دیا جو کہ باپ اور ہمارے درمیان تھا۔ یسوع نے ایک ہی دفعہ قربان ہو کر بار بار قربانی دینے کا رواج ختم کر دیا۔ آج وہ ہم سے قربانی نہیں مانگتا، آج وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعلیم پہ چلیں، ہم اس کے کردار کو دیکھیں اور ہم اس کے کردار کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو ظاہر کریں۔ تاکہ وہ قربانی جو اس نے ہمارے لیے صلیب پر دی وہ قائم رہے۔ خداوند بھی ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا